جیسے کل میں نے ایک بات بتائی تھی، کسی نے مطلب سمجھا ہی نہیں، میں نے دوست سے کہہ دیا اس کو نکال دو، یہ بات بتا دو۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن پاک کا ختم اگر ہو اور گھر کے اندر اگر دعوت ہے تو سگے بھائی کو وہاں جانا چاہیے، لیکن اگر وہاں گناہ ہے، اللہ یہ جو اب بتا رہا ہوں، اللہ کی نافرمانی ہے تو شریعت کا حکم ہے لا یجوز الحضور عند مجلس فیہ المحظور، اللہ کی نافرمانی کی جگہ پر شرکت جائز نہیں ہے۔ گھر میں قرآن پاک ختم ہوا، مسجد کی بات میں نے نہیں کی، میں نے صاف بتایا تھا کہ مسجد میں ختم میں تو مٹھائی بھی نہیں بٹتی۔ آپ بتاؤ مٹھائی کب بٹے گی؟ بتاؤ آپ، مٹھائی کا دوست ابھی جمعے میں نیچے بھی فل اوپر بھی فل، اور انشاءاللہ اگلے یہ کل والا نہیں، اوپر والے جمعے میں اعتکاف کی وجہ سے ہمیں پوری منزل انشاءاللہ اوپر مل جائے گی۔ تو اتنے لوگ تھے، ختم میں کتنے ہوتے ہیں؟ اب جو مٹھائی کا انتظام کرتا ہے لوگوں گنتا رہتا ہے، 1 2 یہاں تک 50 ہوئے، 100 200 300 500 1000 3000، مٹھائی 3000 آئی۔ پہلے مسجد میں بدتمیزی شروع ہو گئی، پہلے بتاؤ تقسیم کب کرو گے؟ آخر میں کریں گے تو لوگ چلے جائیں گے، مٹھائی بچ جائے گی۔ واجب وطر کو روک کر تقسیم کی جاتی ہے مٹھائی، اور مسجد کے گند الگ الگ ہوتا ہے، لیکن گھر کے اندر گھر کے چند افراد ہیں اور گھر کے اندر قرآن پاک ختم ہوا اور کوئی گناہ نہیں ہے تو گھر کے افراد 10 ہوں 20 ہوں 25 ہوں کھانا کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک ہمارے دوست مفتی ہیں، میرے خلیفہ ہیں، ان کے پیچھے لوگ پڑ گئے، کہا دیکھو ایسا پکڑتے ہیں کہا دیکھو شیخ نے خود ہی کہہ دیا کھانا کھا سکتے ہیں، تو ہمارے گھر میں آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ اب سنیے، آپ چاہے 30 لوگ ہوں، یہ وہاں ہل پارک کے پاس ہمارا گھر تھا، جو نیچے گول مسجد ہے نا، اس کے قریب ہمارا گھر تھا۔ ہمارے گلی سے ایک بھکاری، پہلے یہ بتا دیتا ہوں، ایک بھکاری نکلتا تھا عصر کے وقت، اس کی آواز کی میں نقل نہیں کر سکتا، ایسی تیز آواز، اور کیسے کہتا تھا او سیٹو، للکارتا او سیٹو، نہ وہ کیا بتاؤں اس کی آواز کیسی تھی، میرے گلے میں درد ہو جائے گا، چلا کے او سیٹو پیسے دو، میں بھکاری ہوں۔ اب سننا آگے، جب کوئی ٹی ٹی دکھاتا ہے پوری جیب خالی کر دیتے ہو، کڑیاں لگا رہا ہے اور ہم کو 100 روپے بھی نہیں دیتے۔ مجھے کسی نے کہا سن رہے ہو کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا تو بھی بھائی ٹی ٹی نکال دے، اس کو تو نہیں کہا ورنہ پٹائی ہو جاتی میری، آستے سے میں نے کہا تو بھی بھائی ٹی ٹی نکال دے، لیکن مانگنے کا انداز دیکھو۔ اور ایک پشاور میں خان صاحب تھا، حضرت فرماتے تھے، اور دوست نے بتایا، بزرگ تھے، انہوں نے بتایا وہ کس طرح بھیک مانگتا تھا۔ پیچھے جھولا رکھا ہوا تھا بھیک کا، اور کہتا ہے اوئے جس کو 100 دفعہ غرض ہے جھولے میں بھیک ڈالے، ہم غیرت والا ہے، ہم بھیک نہیں مانگتا ہے، تجھے 100 دفعہ غرض ہے ہمارے جھولے میں پیسہ ڈالو۔ اب لوگ ہنس کے پیسہ ڈالتے تھے، عجیب خان صاحب ہے، چیلنج کرتا تھا، اوئے تو ہم غیرت والا ہے، ہم ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، تیرے کو 100 دفعہ غرض ہو تو ہمارا جھولے میں پیسہ ڈالو۔ اب اسی مزاح مستی میں اس کے پیسے، اس کی دیہڑی بن جاتی تھی۔ بہرحال تو وہاں پر ہمارے پڑوس میں ہمارے ایک دوست کا گھر میں قرآن پاک ختم تھا، تو انہوں نے سردیاں تھی، کافی اور سینڈوچ رکھا، تو میں نے کھا لیا۔ صبح کو حضرت نے آپریشن کر لیا، اور لوگ بھی کیسے کیسے الٹی باتیں کرتے ہیں، کہا تم نے بریانی اور چکن ٹکا اور یہ کھایا ہے تم نے؟ میں کہا حضرت آپ کے پاس روز آتے ہیں روزانہ، آپ ان سے پوچھ لیں، میں صرف سینڈوچ اور کافی لی تھی۔ فرمایا چلو وہ ٹھیک ہے، لیکن کھانا وانا نہیں کھانا ہے مقتدا کو۔ تو مفتی صاحب کو اتنے میسج آ گئے کہ آپ کے شیخ نے تو خود ہی کہا کہ گھر کے اندر اگر کھانا ہو تو کھا سکتے ہیں۔ 2 باتیں بتاتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ مقتدا کہتے ہیں امام صاحب کو اور کسی شیخ کو جو کسی کا اجازت یافتہ ہو، مفتی کو، عالم کو، امام صاحب کو، تبلیغ جماعت میں جانے والے جو آگے آگے ہیں، جو مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والے، ان کو مقتدا کہتے ہیں۔ مقتدا کو ایسا کوئی کام نہیں کرنا ہے جس کو لوگ ایشو بنا کر اس پہ عمل کرنے لگیں اور بات بگڑتی چلی جائے، اس لیے سمجھنے کی بات ہے۔ میں ایک جگہ گیا، بہت بڑی مسجد ہے، وہاں وطر کے لیے بیٹھے، دعا ہوئی، وطر کے لیے بیٹھے، اتنی بڑی مسجد، مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے۔ آپ کوئی بھی آدمی ہے جو عالم بھی نہ ہو، جائز ہے؟ وطر واجب ہے یا نہیں ہے؟ مٹھائی واجب ہے؟ لوگوں نے کھانا بھی شروع کر دیا، میں دیکھ دیکھ کر، میں نے تو مٹھائی نہیں لی الحمدللہ۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بچے تھے نا، ابا کہتے تھے جتنی مٹھائی کھانی ہے آج کھا لو، 1-1 کلو 2-2 کھا لو، مسجد کی اگر مٹھائی لی تو تھپڑ ماروں گا، خبردار اگر مسجد کی مٹھائی لی تو لالچی ہو جاؤ گے۔ دیکھتے نہیں آپ جھگڑا کتنا ہوتا ہے مسجدوں میں، شور کتنا، اللہ کا گھر ہے لیکن وہ پتہ ہے نہیں، مانتے ہیں نہیں۔ میں نے بیان کر کے جان بوجھ کے حضرت فرماتے آخر میں کہا کرو، ایسا نہیں بیان نہ رک جائے، آخر میں 15 منٹ میں نے بتایا کتنا بڑا گناہ ہوا ہے یہ،
امام صاحب کھڑے ہو گئے غصے میں، کہ 10 سال سے میں کہہ رہا ہوں مانتے ہی نہیں ہے، کیوں اس میں جہا چھپی ہوئی ہے، ریا دکھلاوا، پھر مجھے لپٹ کے پڑ گئے پیچھے، کیوں منع ہے؟ میں نے کہا جناب یہ وجہیں ہیں، ایک آدمی کرے تو میں اس میں تو اور ریا کا خطرہ ہے کہ میرا نام ہوگا، میں نے اتنے لوگوں بٹھائی تھی، یہ پیسہ امام صاحب کو آپ ہدیہ نہیں کر سکتے؟ میری طرف دیکھ رہے ہیں، مؤذن صاحب کو ہدیہ نہیں کر سکتے، مسجد کے خادم کو ہدیہ نہیں کر، ان کو کتنا دیں گے؟ 85 روپے 8 آنے ہیں۔ ایک صاحب نے اعلان کیا کہ جو ہاتھی کو رلا کر دکھائے گا اس کو بمپر پرائز ملے گا۔ ایک آدمی آیا، کہا بھائی جان جہاز کرش ہو گیا، سب مر گئے، ہاتھی رویا ہی نہیں۔ مولانا سہیل آئے اور آ کر کہا کہ بھائی میں نیند میں نہ آ جاؤں، پہلے بتا دیتا ہوں کہ اتنے سارے لوگ کشتی میں ڈوب گئے، نیند نہیں آ رہی، میں مثال ڈرانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں تو سو ہی نہیں رہا، آگے کے لیے مستقبل۔ تو ہاتھی نہیں رویا نہیں رویا نہیں رویا۔ ایک آدمی نے کان میں آ کر کہا، ہاتھی دھاڑے مارتے مارتے نیچے گر کے رونے لگا۔ کسی نے کہا بھائی کیا آپ نے اس کے کان میں کہہ دیا؟ کہ اس کے کان میں نے پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا کے امام صاحب کی تنخواہ بتا دی۔ رونے لگے، خود گاڑیوں میں گھومتے ہیں، ارے صاحب اگر میں نے 1000 روپے امام صاحب کو دیا نا امیر ہو جائے گا، تو تمہیں اور مجھے کیا تکلیف ہے؟ اللہ کرے امیر ہو جائے، ہمارا کیا کھائے گا کیا؟ وہ اللہ کا رزق آتا ہے، خدا کرے سب امام امیر ہو جائیں۔ ہمارے حضرت دعا مانگتے تھے کہ اللہ مجھے اتنا دے اتنا دے، ہر کونے میں مسجدیں بنواؤں، مدرسے بنواؤں، خانقاہیں بنواؤں، ہر امام صاحب کو گاڑی ہدیہ کروں، ہر مؤذن صاحب کو گاڑی ہدیہ کروں اور گھر ہدیہ کروں۔ یہ حضرت کی دعا کا معمول تھا۔ ہمیں تو خوش ہونا چاہیے بھائی، میں تو اتنا خوش ہوتا ہوں جب قطر دبئی میں امام صاحب کو دیکھتا ہوں، نئی گاڑی میں آتے ہیں کہ اللہ پاکستان میں ہمیں بھی اس کی، اور ساؤتھ افریقہ میں، اور گاڑی ہدیہ امام صاحب کو، بڑے بڑے تاجر، یہ آپ کے لیے ہدیہ، گفٹ فار یو۔ ابھی جب قطر میں تھا تو وہاں کے مؤذن نے، پرانے تعلق والا حضرت کا خلیفہ، میری دعوت کی۔ میں نے کہا دیکھو بھائی زیادہ چیزیں ویزیں نہیں بنانا، میں اپنے یہاں کا مؤذن وغیرہ سمجھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کھر کی دعوت ملتی تھی نا، وہاں تک جاتے تھے۔ میں نے ان کو سمجھا دی بات یہ۔ جب میں ان کے گھر میں گیا، اللہ اکبر، وال ٹو وال کارپیٹ، پردے ایسے کہ میں نے کبھی دیکھے نہیں، اور 4 چیزیں برینڈ نیو کونے میں رکھی تھی، ایئر کنڈیشن اور فریج، واشنگ مشین، کیا کوکر یہ کھڑے رکھے تھے، وہ جو نیا نیا گھر تھا۔ تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ جس نے مسجد بنائی انہیں ہدیہ کیا ہے۔ 3 کمرے تھے، غور کرنا۔ تو میں نے کہا یہ امام صاحب کا گھر ہے؟ کہا نہیں یہ میرا گھر ہے مؤذن کا، امام صاحب کا تو 6 کمرے والا گھر ہے۔ آپ بتاؤ اللہ اور نہیں دیں گے؟ اللہ ایسی مسجد کے میں آپ کو بتا نہیں سکتا، ماشاءاللہ اللہ دیں گے نا، اور بھی اللہ تعالیٰ جو اللہ کے گھر میں دے گا تو اللہ اسے محروم کر دیں گے کیا؟ بہرحال میں بتا رہا تھا کہ مقتدی جو لوگ ہیں اب وہ گھر کے اندر بیان کر لیں گے، جو بلائے گا۔ ابھی ہمارے دوستوں کے 3-4 بیان ہو چکے ہیں، ابھی سے 10 روزہ اور اس طرح اب لائن لگے گی آہستہ آہستہ۔ میرے شیخ نے بنگلہ دیش میں حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم، اللہ انہیں کروڑوں جانے عطا فرمائے، فرمایا اس بار کہیں باہر نہیں جانا کیونکہ تمہاری اپنی مسجد ہے، ایک جگہ بیٹھو۔ ہم لوگ رات کو 3-3 بجے آتے تھے واپس، بیان بیان بیان، 3 بیان کر کے واپس، اور پورا قافلہ الحمدللہ ساتھ میں۔ اور ابھی تو اتنے لوگ ہیں کہ اتنی گاڑیوں کا ارینجمنٹ۔ بہرحال تو اس بار میں اپنے دوستوں کو ہی سب کو بھیجوں گا، ابھی سے ہی میں نے اپنے لیے منع کر دیا ہے۔ لوگوں نے لکھانا شروع کرتے ہیں نا، میں نے کہا اس بار مجھے میرے شیخ نے منع کیا، میں انشاءاللہ اللہ میری عمر میں برکت دے، مجھے اللہ والا بنائے، یہیں انشاءاللہ رمضان گزارنا ہے، کہیں بیان کے لیے نہیں جاؤں گا۔ میں اتنے برسوں آیا ہوں دور دور، اب آپ بھی تو آؤ، ہم نے بھی تو اتنے برس آئے نا آپ کے پاس، تو اب آپ دیکھتا ہوں آپ اپنی محبت کا اظہار کر دو، اب آپ آؤ۔ تو اب مقتدی کے لیے یہ ہے کہ وہ گھر میں اگر بیان کرنے جاتا ہے تو کھانا نہ کھائے۔ ہم بیان کرنے جاتے ہیں نا باہر شہروں میں، گاؤں میں، کھانا اپنے پیسوں کا، کیونکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب غریب بستی سے کوئی آئے گا، دیکھا کہ 2 دیگیں اتری ہوئی ہیں، پتہ نہیں 8000 کی دیگ کتنے کی ملٹیپلائی کرے گا، وہ بابا نہیں۔ اور پھر ہم بیان میں اعلان کرتے ہیں کہ کھانا ہمارے پیسوں کا ہے سب کا، الحمدللہ اللہ کے کرم سے، گاؤں والوں پر یا شہر والوں پر بوجھ نہیں بنے۔ اسی دن گاؤں والا آ جاتا ہے ہمارے یہاں بھی بیان کرنے چلو۔ ابھی دیکھو تو صحیح، جس سفر میں جاتے ہیں کتنے چھوٹے شہر اور گاؤں اللہ کے کرم سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، ان کو پرواہ نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ ٹھنڈا بھی نہیں پئیں گے اللہ کے کرم سے۔ ایک گاؤں کا نام ہے بنو، یہاں وہ بنو الگ، یہاں آگے جا کے میرپور بٹھوروں سے آگے،
شربت بنایا تھا انہوں نے کہا آپ اپنے نمازیوں کو پلاؤ، ہم نہیں پیئیں گے. حالانکہ گرمی خوب تھی، کسی ساتھی نے شربت نہیں پیا. کہا یہ میں نے کہا آپ اگر پی لیں گے تو آئندہ پھر بنائیں گے، نہ پینے سے آئندہ بنائیں گے نہیں. مسجد ہے یا تماشا ہے کہ اس میں شربت ڈال کے پلا رہے ہیں؟ مسجد کے اندر شربت گر رہا ہے، بعد میں چونٹیاں آ رہی ہیں، اور اس میں اعتکاف میں کبھی یہ دعوت کر رہا ہے سب کی، کبھی یہ کر رہا ہے، کبھی ثواب کے لیے. کیا ثواب ملے گا؟ وہاں پر چائے گر رہی ہے، مسجد کی دریاں خراب ہو رہی ہیں، چونٹیاں گر رہی ہیں، 2 بجے دعوت ختم ہو رہی ہے. کیا دین کی بات ہوتی ہے وہاں؟ دنیا کی بات ہوگی تو اعتکاف میں بیٹھے کیوں؟ یہ دعوتیں کرنی ہے، باربیکیو کی دعوتیں باہر جا کے کرو. وہ گپ شپ ہو رہی ہے، وہ فائدہ کیا بیٹھنے کا؟ بیٹھنا تو اس نے جو اللہ کے گھر میں بیٹھ گیا کہ اللہ میں اٹھوں گا نہیں جب تک آپ دیں گے نہیں مجھے. وہ اعتکاف کی باتیں انشاءاللہ عرض کروں گا. تو مقتدا کی بات سمجھ میں آ گئی کہ مسجد کے اندر بھی میں آپ کو بتاؤں، ایک آج مفتی صاحب نے فون کیا تھا تو مجھے کہا کہ میں اپنے پیسے سے کھلاؤں تو میں نے کہا لوگ کتنے ہوں گے جو آپ کے پاس آتے ہیں؟ تو کہا 250 تو ہوں گے. میں نے کہا یہی پیسہ آپ اپنے ادارے میں دو. ہنسنے لگے. کہا الحمدللہ میں دعوت نہیں کرتا، لیکن میں نے ایسے ہی پوچھا کہ حضرت والا کیا طریقہ ہے. حضرت کا یہی طریقہ جو آپ کو بتا رہا ہوں میں، کہ فرمایا یہ شادی حال تھوڑی ہے نعوذ باللہ. تو وہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ جس مسجد میں چندے کی پیٹی چلتی ہو، ابھی ایک صاحب نے بتایا آج یہیں بیٹھے ہیں مولانا، یہیں بیٹھے ہیں، کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. خطبے کے بیچ میں کبھی سنا؟ خطبے کے بیچ میں پیٹی چل رہی ہے. خبردار آئندہ آپ نے بیان کیا تو. کہا نہیں میں انشاءاللہ منع کر دوں گا. ارے باہر باکس لگا دو، ختم بات. کبھی کبھی 6 مہینہ 8 مہینے میں صرف اطلاع کر دی، اور وہ بھی پہلے اللہ والوں کی باتیں بتاؤ کہ وہ اللہ تعالیٰ انہیں مستق نہیں رکھتے ہیں بھیک مانگنے سے. 2-4 واقعے بتا کر پھر بتا دو کہ بھئی کیا خرچہ ہے کیا نہیں ہے. اللہ کا گھر ہے، اس کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں. وہاں باکس لگائے، جس کو دے دے، نہ دے نہ دے. اب جب رومال چلے گا، 500 کا نوٹ ابھی انہوں نے دیا، تب میرا حال کیا ہوگا؟ میں 500 نہیں دوں، ریا ہو گیا. میں تو 1000 دوں گا. اب بیچارہ دوسرے کو دینا نہیں ہے، کیا کرے گا وہ؟ 10-20 روپے تو دے ہی دے گا نا. منع ہے یہ. حضرت مجدد نے، ہمارے بزرگوں نے منع کیا ہے. بس باکس لگا دو اور کبھی 6-8 مہینے میں اطلاع کر دو. جس کو 100 دفعہ غرض ہوگی دے گا. مسجد اور یہ چیزوں کو چلانے والے اللہ ہے، انسان چلانے والے نہیں ہیں. ایک بات یہ ہو گئی جس پر غلط فہمی کل ہوئی، اور بڑے فون آئے مفتی صاحب کے پاس، کیونکہ وہ بزرگوں کے طریقے پر چلتے ہیں. مفتی کا نام بھی بتا دیتا ہوں، وہاں مفتی خرم عباسی صاحب. نام اور بڑا ہے لیکن میں اتنا ہی کہوں گا، بڑا لمبا چوڑا نام ہے، یاد بھی نہیں رہتا، بس اتنا یاد رہ گیا ہے. تو کہا میرے پاس اتنے فون آئے ہیں ویب سائٹ سے. میں نے کہا اس کو ہٹاؤ بھائی بیان کو. اب یہاں کیونکہ سب پرانے ہیں تو میں نے مختصر بتا دیا کہ مقتدا جس گھر میں قرآن پاک سن. اور پھر ہاں یہ بھی حضرت نے فرمایا کہ اگر گھر میں بھی آپ کر رہے ہو، کبھی کرو کبھی نہ کرو. ہمارے گھر میں بھی ہوتا تھا، 5 سال ہو گئے ابھی نہیں ہوا. کھانا تو ہوتا بھی نہیں تھا، چائے کے ساتھ کوئی سینڈوچ ہوتا تھا، تو وہ ابھی 5 سال میرے خیال میں ہو گئے، ہوا ہی نہیں. کیونکہ دیر بھی اتنی ہو جاتی ہے، پھر دوسرے دن لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. ابھی بھتیجے کا قرآن پاک ختم ہے، وہ یہاں آئے گا انشاءاللہ تعالی کل دعا کے لیے. باقی کوئی دعوت کچھ بھی نہیں، مٹھائی وٹھائی کچھ بھی نہیں الحمدللہ. اور حافظ قرآن کو کپڑا، پیسہ، مٹھائی دینا حرام لکھا ہے، دینا اور لینا دونوں. اور یہاں لوگوں کے یہاں جو ہے قرآن ختم کے بعد وطر روک دو تاکہ کوئی جائے نہیں. اب ہار پہنا رہے ہیں، اس کا تو جیت کا دن ہے، اب ہار پہنا رہے ہیں. مسجد میں سفید دریوں پر بتیاں گر رہی ہیں، ہمارے پیر اس پہ آ رہے ہیں، اور مٹھائی کے ذرات گرے ہوئے ہیں. اعتکاف والے رو رہے ہیں بیچارے، فنس مار رہے ہیں. اللہ کے گھر میں بدبو والا اسپرے ہو رہا ہے، اور پھر جوڑا دیا جا رہا ہے یہ فلاں کی طرف سے. یہ مسجد کمیٹی کے چیئرمین صاحب نے کپڑا دیا اور 5000 دی. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے بھانجے نے کراچی یونیورسٹی میں سنایا، 5000 کا چیک ملا. حضرت کے پاس آیا کہ زبردستی دیا ہے. حضرت فرمایا آپ نے لیا کیوں؟ جاؤ واپس کر کے آؤ. وہ واپس کرنے گئے، انہوں نے کہا ہمارے اکاؤنٹ سے نکل گیا، ہم تو واپس نہیں لیں گے، ہم نے تو خوشی سے دیا ہے. حضرت بھی تو کیا حضرت تھے ماشاء اللہ. فرمایا ان سے کہو کہ اگلی بار میں آپ کے یہاں بیان نہیں سناؤں گا. 5000 دیں گا؟ کیسا سوال ہے؟ کہ نہیں اگلی بار تو ہم نہیں دیں گے. تو آپ نے قرآن پاک کا معاوضہ دیا نا. حضرت فرماتے ہیں اگر آپ کو اتنی فکر ہے تو 11 مہینے جو باقی ہیں ان کو ہدیہ دو، پھر چاہے وہ سنائے نہ سنائے اس سال، کرو نا پھر ان پر. کہ نہیں اگلی بار تو کہیں دوسرے شہر چلا جائے گا، ہم تو باقی 11 مہینے میں ان کو 2-3 دفعہ 5-5 ہزار دیکھ رہے ہیں بیچاروں کی ضرورت کیا ہے. تو حضرت نے انہوں نے کہا ہم تو نہیں لیں گے. حضرت نے فرمایا وہیں رکھ کر آنا. اس کے بعد لوگوں نے حضرت کے بھانجے کو سعودی عرب میں ریالوں میں کھیلتے ہوئے دیکھا. اس وقت 5000 بھی بڑی بات تھی. اب بیان ختم کرتا ہوں آخری بات بتا کر
مقتدا کا قرآن پاک کے معاملے میں سب بتا دیا کہ مسجد میں مٹھائی تقسیم ہو، کھانا ہو، وہ ایک بار بیان کر سکتے ہیں اور آخر میں بتا سکتے ہیں یہ سب چیزیں شریعت سے دور ہیں. یہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے عمل نہیں تھا. قرآن پاک اللہ کے لیے سناتے تھے، قرآن پاک اللہ کے لیے سنتے تھے. آپ کو اگر حافظ قرآن کا ایسا معاملہ ہے تو پورا سال اس کی خدمت کرو نا. وہ نہیں کریں گے کہ اگلی بار کہیں اور چلا گیا پھر کیا ہوگا. کپڑا وپڑا کچھ نہیں لیتے الحمدللہ ہمارے یہاں اللہ کے کرم سے. یہ ایک بات اپنی جگہ پر ہو گئی.